شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن والا۔ آج کا ہمارا اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو برکتوں سے نوازے۔ جو پہلا درس ہے جی کیا ہے، کس کو یاد ہے؟ وہ اقوال اور افعال، وہ باتیں اور وہ عمل جن کا بہت زیادہ اجر ہے۔ اس میں آج صرف 2 پوائنٹ باقی ہیں۔ 80 تک ہم بیان کر چکے تھے، 81 82 یعنی 81 82 صرف باقی رہے ہیں، ٹھیک۔ اور اس کے بعد آج کا جو اصل درس جو شروع ہو رہا ہے وہ ہے کہ وہ کام جن کی شریعت میں ممانعت آئی ہے، یعنی وہ کام جن سے شریعت، اہل شریعت مسلمانوں کو منع کرتی ہے۔ آئیے پہلے گزشتے سے پیوستہ آج تک کا سبق سلسلہ دروس چل رہا تھا۔ ہم نے سیریل نمبر 1 سے شروع کیا تھا کہ وہ اقوال اور وہ افعال، وہ باتیں، وہ دعائیں، وہ اذکار اور وہ عمل جن کا بہت زیادہ اجر آیا ہے۔ تو اس سلسلے کو ہم نے حج یا عید سے پہلے سیریل نمبر 80 تک پہنچایا تھا۔ ماشاءاللہ کون تھے ابو بھائی، ان کو یاد بھی تھا۔ تو 81 یہ ہے کہ بہت زیادہ باعث اجر چند کام ہیں۔ ان میں سے کیا ہے کہ آپ اگر کہیں حاکم ہیں یا حاکم کے نمائندہ ہیں، عہدے دار ہیں، بالخصوص اگر قضاء کا شعبہ آپ کے پاس ہے، اور 2 آدمی کے درمیان میں بھی فیصلہ کیوں نہ کرنا ہو، تو آپ اگر عدل کریں گے تو آپ کے لیے کتنا عظیم اجر ہے کہ جس کا امیجن بھی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح جوانی میں کوئی آدمی اپنی اصلاح کرے، حرام سے بچے، حلال کی پابندی کرے، فرائض کو نہ چھوڑے، تو کتنا عظیم اجر اور انعام ہے اس کے لیے، ساری دنیا کے مال و دولت سے بھی زیادہ ہے۔ اور تیسری بات، ایک آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا رہے، مسجدوں کے ساتھ اٹیچ ہو۔ اٹیچ کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں کہ مسجد میں بیٹھا رہے، نماز کا وقت ہے، اذان کے بعد گئے، انتظار کیا تو اجر ملے گا۔ حدیث ابو امامہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو امامہ کو مسجد میں بیٹھے دیکھا، کہا یہاں کیا کر رہے ہو، یہ تو نماز کا کوئی ٹائم نہیں ہے۔ کہا یا رسول اللہ قرض سے پریشان ہو کر آ گیا۔ یہ کیا کرو، میں تمہیں ایک دعا بتاتا ہوں وہ پڑھو، لیکن یہ جو مسجد میں نماز کے ٹائم آیا جاتا ہے، غیر نماز کے ٹائم نکلا جاتا ہے۔ اور سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ مسجدوں میں نماز کے لیے اذان سنتے ہی جاؤ، جب نماز ختم ہو جائے تو فوراً زمین میں پھیل کر کام کرو، زمین میں پھیل جاؤ، اور وابتغوا، تلاش کرو کیا؟ اللہ کا فضل، یعنی رزق۔ کہ رزق کیا؟ اللہ کا فضل ہے، اس پر آپ کو نوافل سے زیادہ اجر ملتا ہے جو اپنے بال بچوں عیال کے لیے روٹی روزی کماتے ہیں۔ تو مسجدوں سے تعلق کا مطلب یہ کہ آدمی نماز کے لیے بے چین رہے، منتظر ہو کب اذان ہوگی، میں سن کر مسجد میں جاؤں گا۔ اگرچہ وہ اپنے بال بچوں کے لیے روٹی روزی کماتا ہے، دکانداری کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، حرفت و ہنر اور کوئی بھی پیشہ کام کا کرتا ہے، لوہار کا کرتا ہے، سنگ تراش کا کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، ذمہ داری کرتا ہے، تو یہ سارا کام بھی اس کا اجر و ثواب کا سبب بنتا ہے۔ اور جب بال بچوں کو روز کے لیے کما کر لاتا ہے، یہ بال بچوں کے لیے کمانا کسی دوسرے غریب و محتاج پر صدقہ کرنے سے زیادہ باعث اجر و ثواب ہے، جتنی ان کی ضرورت ہو۔ اپنے بال بچوں کے اکتفا کے بعد، پھر اپنے فرض کو پورا کرنے کے بعد، پھر جو قرابت دار محتاج ہوں، ضرورت مند ہوں، ان پر بھی خرچ کرے، زیادہ اگر نہیں تو کم از کم فرض زکوٰۃ لازمن۔ ظاہر بات ہے یہ دین کا رکن ہے، اسلام کا رکن ہے۔ اور پھر اس میں 81 میں 5ویں چیز کیا ہے جی؟ 3 4
अलहुब्बु फिल्लाह, किसी से दोस्ती रखें, फ्रेंडशिप, और वो ख्वातीन हैं अपनी सहेलियां बनाएं, मर्द हैं अपने दोस्त यार बनाएं, तो ऐसे लोगों को बुलाएं जो अल्लाह का तकवा जिनके अंदर हो, अल्लाह का खौफ हो, जो आपको गलत करता दिखे तो मना करें, अच्छा काम करता दिखें तो हौसला अफजाई करें, आपकी अच्छाई से खुश हों, आपकी तकलीफ से गमज़दा हो। जो गीबत वगैरह के बजाय जब कहीं भी हों किसी काम में, नमाज का टाइम हो तो कहते हैं अजान होगी उठें भाई चलें। ये नहीं कि भाई बहुत से लोग नहीं पढ़ते हैं और आप तो हमेशा ही पढ़ते हैं, आज गपशप में वक्त गुजारने, तो ये इंसानी शैतान होते हैं इस तरह के लोग। तो आइए, ये है पॉइंट नंबर 81, जिसमें है क्या, कितने, 5 काम। तो ये हदीस सही हदीस है जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाह, नोट करो कि 7 तबके, कैटेगरी, 7 आदमी नहीं, एक में करोड़ों हो सकते हैं। सबअतुन, 7 इस तरह के कैटेगरी हैं, दर्जे हैं लोगों के, युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही, और दीगर रवायात से मालूम होता है फी ज़िलाल अर्श रहमान। हमारे शेख मस्जिद नबी में जब पढ़ाया करते थे कभी, अतिया मोहम्मद सालिम की एक किताब है फी ज़िलाल अर्श रहमान, उस पूरी किताब में इसी हदीस की शरह की गई है कि 7 तरह के वो औरत और मर्द हैं जिन्हें अल्लाह ताला हशर में उस वक्त अपने साए, अपने अर्श के साए में रखेगा, यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, जिस दिन उसके साए, और जिससे उस तमादत और गर्मी, जिसमें पसीने में लोग इस तरह उबल रहे होंगे जिस तरह देग उबलती है, तो उसमें अल्लाह के साए की ठंडक के अलावा और कोई चीज और कोई साया ना होगा। वो 7 कौन है? इमामुन आदिल, रहनुमा है, हाकिम है, जिम्मेदार है, औहदेदार है, जो अदल व इंसाफ करता है, जुल्म से बचता है। शाबुन नशा फी इबादत रब्बिही, ऐसा नौजवान जो जवानी में अपने रब की इबादत करते हुए परवान चढ़ा, वरना बुढ़ापे में गुर्गज़ादा मीशवत परहेजगार, बूढ़ा होकर भेड़िया भी परहेजगार बन जाता है, जो जालिम तरीन जानवर है। असल इबादत जवानी की इबादत है। वो है ना मशहूर, ये शहर बहुत अच्छा है, दर जवानी पेशा करदन, दर जवानी पारसा या इबादत करदन पेशाए पैगम्बरस, वक्त पीरी गुर्गज़ादा मी शवल परहेजगार, कि जवानी में ये तकवा, परहेजगारी, अल्लाह के हराम कामों से बचना, अल्लाह के फ़राइज़ को अंजाम देना, यही इबादत है। तो ये पैगम्बरों का तरीका है, पैगम्बरों के अखलाक हैं, अमाल हैं, वरना तो बुढ़ापे में गुर्गज़ादा भी परहेजगार हो जाता है, शिकार करना छोड़ देता है। और नंबर 3, वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फिल मसाजिद, वो आदमी जिसका दिल मस्जिद से अटैच हो, यानी नमाज उसके लिए क्या हो, रूह की ग़िज़ा और दिलो दिमाग का सुकून। ठीक है, इस कहाँ से मालूम हुआ? दूसरी हदीस से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते हैं, अरहना बिहा या बिलाल, क़ुदवा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना, तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन क़ुदवा है, उसवा है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते हैं? इंतजार करते हैं, ए बिलाल नमाज का वक्त हुआ तो अजान देकर हमें इस नमाज के लिए बुलाकर हमारी राहत का सबब बने, बायस बने। अजान देंगे तो हमें चैन मिलेगा कि हम अल्लाह के सामने खड़े होकर और अल्लाह के सामने सर्ब सुजूद होने के लिए जा रहे हैं। ठीक, उसके बाद कल्ब मुअल्लिक़ का मसला यही है, क्योंकि नमाज व जमात मर्दुम फर्ज है, और वो ख्वातीन भी जो नमाज की अजान की इंतजार करती रहें कि कब हमें वक्त, नमाज के वक्त का पता चले और हम पहली फुर्सत में नमाज पढ़ें। ऐसी बेशुमार मुस्लिम उम्मा की, मरहुमा की बेटियां हैं जो ये अजर हासिल करेंगे कि अर्श इलाही के साए में हशर में उस वक्त होंगे जो जब लोग मुंह तक और सर तक पसीने में डूबे हुए होंगे, और अर्श इलाही के साए के अलावा कोई साया, अल्लाह जिसको साया न दे, अल्लाह के मुहैया किए हुए साए के अलावा कोई और साया
نہ ہوگا۔ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، یہ تغلیباً کہا گیا ہے، ورنہ عورت مرد سب اس میں شامل ہیں، کہ ایسے دو شخص جو آپس میں للہ فی اللہ ایک دوسرے سے محبت اور تعلق رکھتے ہیں، اللہ کی محبت انہیں کٹھے کیے رکھتی ہے، اللہ کی محبت پر وہ علیحدہ ہوتی ہیں، موقع کے ذریعے یا کوئی بھی ایسا سبب آئے۔ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتَ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ، اور ایسا مرد نوجوان جس کو کسی صاحب منصب اور صاحب حسن و جمال خوبصورت عورت نے مطلب اس کی کیا اخلاقی بے راہ روی کی دعوت دی ہو، اس کے لیے بلایا ہو، اور اس نے کہا کہ انی اخاف اللہ، سب چیزیں ہیں، رغبت ہیں، ڈیزائر ہیں، جذبات ہیں، لیکن مجھے اللہ کا خوف ہے، اور وہ باز رہا۔ اور اسی کے برعکس بھی ایسے ہی وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا، صاحب جمال کیوں کہا گیا؟ یہ مرد کی مرغوب چیز ہے۔ اور منصب کیوں؟ جب صاحب منصب ایسا کرے تو پھر کہیں پکڑ دھکڑ کا ڈر خوف نہیں ہوتا، اس وقت کوئی آدمی چھوڑے گا تو کیا کرے گا؟ اللہ کے خوف سے باز رہے گا۔ اور پھر رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، کوئی آدمی صدقہ کرے صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے، دکھاوے اور نمائش ریا و نمود کے لیے نہیں، یہی مطلب ہے کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کرے بائیں کو پتہ نہ چلے، یعنی آس پاس کسی کو دکھانے سنانے کے لیے، شہرت کے لیے نہیں۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ آدمی جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے تو اس کی آنکھیں آنسوں سے ڈوب جائیں، آنکھوں میں آنسوں آ جائیں، آنکھوں سے آنسوں برس پڑیں، یعنی تہجد کے وقت یا سجدے میں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے، یا اکیلے تنہائی میں، کیونکہ ایسے وقت میں صرف اللہ کے خوف یا اللہ کی رحمت کی امید سے بندہ رہے گا۔ تو یہ وہ 7 لوگ ہیں۔ اور اگر تاریخ انسانی آپ دیکھیں تو یوسف علیہ السلام یہ وہ نوجوان ہیں جن کے اندر یہ ساری کی ساری ایک شخص کے اندر 7 صفات جمع ہو جاتی ہیں۔ تو جاننے کے لیے پڑھیے تفسیر سورہ یوسف۔ 82 الاستغفار، استغفار، اللہ سے بخشش اور معافی مانگنا، یہ وہ عبادت ہے اگر اللہ کے فرائض دینے کے بعد اور ذکر اذکار دعاؤں میں سے صرف استغفار ہی آپ کریں تو دل میں جو ضرورت حاجت جس کی نیت ہو وہ اللہ انشاءاللہ آپ کو دے گا۔ جیسے تابعین میں صف اول کے عالم الحسن البصری رحمہ اللہ نے اپنے ایک شاگرد کو وہ کئی سوال کرنے کے لیے آئے، دین کے، دنیا کے، شادی کے، بیاہ کے، اولاد کے، مال کے، دولت کے، ہر جگہ اس کو یہ کہا کہ استغفار۔ سننے والے دوسرے طالب علم نے پوچھا کہ بیماری کئی لوگ لے کر آئے، سب کو آپ استغفار کی پڑیاں دے رہے ہیں، استغفار بتا رہے ہیں؟ تو جواب دیا انہیں، کیا تم نہیں سنتے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ تو سورہ نوح میں یہ آیت پڑھ کر اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ تو یہاں پر نمبر 82 استغفار، من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرجا، جو استغفار کرتے رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر عبادت کے بعد خصوصاً ہر نماز کے بعد 3 دفعہ کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ۔ نیند سے بیدار ہوتے تو کہتے کیا؟ اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک۔ تو خیر ہے کہ ہر عبادت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم خصوصاً فرائض کے بعد استغفار کرتے ہیں۔ تو جو استغفار پابندی سے کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے اس کے لیے نکلنے کا راستہ اور کشادگی پیدا کر دیتا ہے۔ اور ہر، ہم کسے کہتے ہیں، مستقبل فکر و اندیشے سے اس کے لیے نکلنے کی راہیں اور اس کے لیے راہیں کھول دیتا ہے نکلنے کی۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور وہاں سے اللہ اسے دیتا ہے جو اس کو چاہیے، اللہ کا فضل، جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ لہذا اللہ سے اللہ کی عظمت اور ذائقیت کے مطابق مانگا جائے، نہ کہ اپنی وسعت کے مطابق کے۔ تو اللہ کیا ہے؟ رزاق و قدیر ہے، اور بندہ عبد و فقیر ہے۔
اور صرف اللہ کی ذات ہے جو مانگنے سے خوش ہوتی ہے، باقی کہیں سے بھی آپ کچھ مانگیں گے تو کوئی خوشی سے نہ تو دے گا اور نہ پسند اسے کرے گا۔ یہ تھا گزشتہ سے پیوستہ۔ پہلے اس کا سلسلہ دروس کا جو 82 پوائنٹ پر ہم نے ذکر کیا کہ وہ افعال و اقوال، وہ کام اور وہ اوراد اذکار، وہ باتیں جن کا بہت زیادہ اجر آیا ہے، حالانکہ بعض ان میں سے فرض بھی ہیں اور بعض ان میں سے نوافل بھی ہیں۔